أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ یہ الف لام میم را، الف لام را یہ آیات ہے کتاب الہی اور قرآن مجید کی۔ بعید نہیں ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم جز 14 سپارہ نمبر 14 جس کا نام ربما ہے اس کا اوورویو کرتے ہیں۔ اس سپارے میں 2 صورتیں آ رہی ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ یہ صورت بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے یہ قرآن مبین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بڑے مزے کی بات یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کفار مکہ جو ہے وہ قرآن کے اپوزیشن میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ جو کچھ ان کے اختیار میں تھا وہ میسج پہ بالکل نہیں فوکس کر رہے تھے، لیکن میسج کو روکنا، میسج کو سٹاپ کرنا یہ ان کا پرپس بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ خود جو ہے وہ پچھتائیں گے کہ ہم نے کیوں نے اس میسج کو ایکسیپٹ کیا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے اس وقت کی صورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا سختی کا دور تھا، یہ ساری جو کشمکش والی صورتیں ہیں۔ تو ویسے ٹائم پہ بجائے اس کے کہ وہ فوکس کرتے اس میسج پہ، انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ایک دن وہ پچھتائیں گے اپنے اس فیصلے پہ، اور لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوں گی کیونکہ وہ آخرت میں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے تھے ان کو بھی ایسے ہی تنگ کیا گیا تھا، ان کو بھی ستایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اس طرح سے بھی دی جا رہی کہ بہت جلد آپ کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو اس میسج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ اشارہ اس طرف ہے کہ ہجرت ہوں گی، اور پھر مدینہ کے مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس میسج کو اسٹرینگتھ دیں گے۔ اور یہاں پہ اس چیز کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے، تو بہت سارے ایلیگیشنز لگائے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جو اعتراض لگائے جاتے اس میں سب سے پہلے وہ کہتے تھے کہ آپ کو جو ہے نا میڈ مین ہے، یعنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فولشنس ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ پہلے کے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا، اور پہلے نبیوں نے بھی اسی چیز کو فیس کیا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اصل میں یہ قرآن جو ہے نا یہ چبھ رہا ہے، کیونکہ قرآن فطرت کے مطابق میسج لے کر آیا ہے، قرآن جو ہے وہ سچائی کا میسج لے کر کے آیا ہے۔ تو ان کے دلوں کو، کیونکہ دل جو ہے وہ سچائی کو ایکسیپٹ کرنے کے اس وے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو جب یہ خود اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ وہ ان کے دلوں میں چھپ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو خوب کھا پی لینے دو، مزہ کرنے دو، اور جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے ان کے لیے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پکڑ لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا لِلذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ
لحافظین، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے یہ وہ کتاب ہے جو یہ مکہ کے قریش سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی ویلیوبل ایک چیز، کتنی پریشس چیز دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ وہ کتاب ہے جو تا قیامت تک جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی، کیونکہ اس کے نازل کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کمپٹیشنز ہولڈ کیے کہ قرآن مجید سے کوئی جو ہے وہ غلطی نکالے یا اس چیز کے اگینسٹ جانے کی کہ اٹ ہیز بین چینجڈ اوور ٹائم، لیکن کبھی بھی لوگ اس میں سے اس طرح کی کوئی غلطی نہیں نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے مختلف طریقے بنا دیے، ایک تو جو کتابی ورژن ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کلام جو ہے دل سے دل، زبان سے زبان تک یہ جو ہے وہ کنوے ہوتا گیا ہے، دلوں میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے جو ہے وہ قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو انسٹیڈ آف اس پہ خوشیاں منانے کے بجائے اس کو ایکسیپٹ یا اس کی اونرشپ لینے کے بجائے مکہ کے قریش جو تھے وہی اس کے خلاف اعتراض لگانے میں آگے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، چونکہ لوگ مطالبے کر رہے تھے معجزے کے، میریکلز کے، کہ ایسی نشانیاں ہوں جس کو دیکھ کر کے ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اس کے ٹیچنگز، اس کے عقیدے، یہ جس تھاٹ کی طرف بلا رہا ہے، یہ جو چینج انسانوں میں لانا چاہ رہا ہے، وہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو آئیے اس رمضان میں ہم اس قرآن کے ذریعے، جو کہ رمضان کا بیسک پرپس واز دا ریویلیشن آف دا قرآن کا نزول اس مہینے کی خاصیت ہے، تو اس رمضان میں ہم اس قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹیز کو بدلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے کہ سب سے بگسٹ سائن قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ کائنات کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں جو بات کہی ہے کہ یہ ہمارے کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم کچھ کو کانسٹلیشنز کہتے ہیں یا ملکی وے جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کے لیے بھی بڑے قلعے بنا دیے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا۔ جب ہم اپنے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے، اگر صرف وہ بلیک اور گرے اور ایسے ہی ہوتا تو کوئی مزہ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیوٹیفائی کیا ہے، اس میں سورج، چاند، ستارے، اور کبھی وقت بنتا ہے تو ہم کبھی وینس بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت بنایا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ جو شوٹنگ سٹار کہتے ہیں، ٹوٹتا تارا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ سے وش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ یہ جو سٹار ہے یہ اللہ تعالیٰ اس لیے پھینکتے ہیں کہ شیطان سے آسمانوں کی حفاظت کرے۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنات جو ہے یا شیاطین جو ہے وہ آگ سے بنے ہوئے، اور چونکہ میٹر نہیں ہے تو وہ کہیں بھی اڑ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ کہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں پھر سے یہ بتایا کہ زمین کو دیکھو ہم نے کیسے اس کے اوپر میخوں کی طرح جو ہے پیگز کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہوا، بارش، ان سب چیزوں کی جو ہے وہ انتظام بھی کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اگر ایک دن کے لیے بھی ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی یا بہت گرمی ہوتی، ہوا نہیں چلتی، تو ہم فیل کرتے ہیں کہ کتنی ہمارے اندر بے چینی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مکہ کے قریش جو ہے بجائے اس کے کہ میسیج کو ایکسیپٹ کرنے کے، وہ بیجا سوال کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اچھا اگر آپ عذاب لا رہے ہیں تو لے آئیں عذاب، ہم ریڈی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو یہ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پاسٹ اور فیوچر دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے کہ جو کیونکہ کشمکش والی صورت ہے، اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ پھر یہاں پہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا ذکر آتا ہے، اور یہ کشمکش شروع ہی اس وقت سے ہوئی تھی جب شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی۔ کس چیز کی مہلت؟ کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو
تاکہ میں یہ تمہارے جو بندے یا یہ جو انسان جس کے آگے مجھے جھکنے کے لیے کہا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ نافرمانی کی، تو مجھے وقت دیں تاکہ میں جو ہے اس کو بھٹکا کے رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا جاؤ، تمہیں قیامت تک کے لیے تمہارے پاس یہ مہلت ہے۔ اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس صورت میں جنت اور جہنم کا بہت تذکرہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت اسپیشل فلیور یا ایک فیور جو اللہ تعالیٰ ایک بہت خاص نعمت جو مومنین کو جنت میں دیں گے، جنت کی نعمتوں کے علاوہ یہ ہے کہ ادخلوها بالسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرور متقابلین۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ہوتے تو ہمارے ریلیشنز میں، اچھے لوگوں کے ریلیشنز میں بھی کبھی دلوں میں جو ہے وہ کدورت آ جاتی، دلوں میں تھوڑی سی تنگی آ جاتی، آپ اگلے کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، آپ فورگیو کر دیتے ہیں، لیکن دل سے وہ جو غلطی ہو گئی تھی یا وہ جو ایک ایول تو میں نہیں کہوں گی، لیکن ایک جو تھاٹ ہوتا ہے وہ نہیں جا پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو یہ جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی ایک قسم کی ناراضگی جو ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی دور کر دوں گا۔ سو دس از جو بیڈ میموریز ہم ہولڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم بدل دیں گے، پیس اور محبت میں، امن ہوگا جنت میں۔ اس طرح کی کوئی غلط طریقے کی جو سوچ یا دلوں میں جو ایموشنز ہم لے کر کے چلتے ہیں، ایون دو وی آر ویری گڈ پیپل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ پھر اس صورت میں سورہ ہجر میں جو ہے پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ لوط علیہ السلام کا مینشن ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، پھر اصحاب آئکہ یعنی مدین والے لوگ جو تھے ان کا بہت مختصر میں لیکن یہاں پہ پھر ذکر آ رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب ہجر سے ہی یہ صورت کا نام بھی آتا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم جو اونٹنی والی قوم تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس صورت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دے رہے ہیں کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو اس میں صبر کریں۔ چیلنجنگ ٹائمز میں اگر ہم رش کریں گے یا ایوری تھنگ ڈپینڈز آن ہم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں سچویشنز میں اور کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہر وقت چاہے اچھی بات ہو یا بری بات، انسان کو بہت صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے سچویشنز کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں سے میری رحمت کے بارے میں ضرور ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے جو غلطیاں ہو جاتی، ایسی غلطیاں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ انفورگیویبل ہے، یہ اس کو فورگیونیس نہیں مل سکتی، لیکن اللہ کے پاس شرک کو چھوڑ کر کے ہر گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اگر ہم جھک کر کے اس کے آگے معافی مانگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے کہ وہ رب جتنا غفور الرحیم ہے اتنا ہی وہ اس کی پکڑ بھی جو ہے وہ بہت سیویئر ہے، عذاب جب وہ دیتا ہے وہ زبردست عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سبع مثانی کا ذکر کیا، یعنی 7 آیتیں، تو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے، اور بھی اس کے کافی سارے تعبیرات ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں۔ یہاں پہ ایک تعبیر جیسے ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ فار آور انڈرسٹینڈنگ 7 گروپس جو ہے وہ صورتوں کے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں کہا گیا کہ کثرت سے اللہ کی تسبیح کرو، یعنی رسپانس جو ہے اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ہم کو بھی یہی سکھا رہا ہے کہ چیلنجز میں صبر کرنا، تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہم
وتھ فالٹس ہیں. اللہ کی ذات جو ہے وہ فالٹ لیس ہے. غلطیاں جو ہے وہ انسانوں سے ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے سورۃ الحجر، اور اس میں سے ہم سب کے لیے جو پوائنٹ لینے والا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہم سب کو وہ جو خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے دلوں سے غل کو نکال دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا کرے، یہ اسپیشل نعمت. پھر اس کے بعد آتی ہے سورۃ النحل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا وہ برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک بہت اچھی صورت اس طریقے سے ہے سورۃ النحل کے. یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے صورت. یہ کشمکش والی صورت ہے، ڈائلما والی صورت ہے، مجادلہ والی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ایویڈنسز کے ذریعے، کہ آج ہم جانتے کہ ہم سب سائنٹیفک دور میں رہتے ہیں. آج اگر ہم کوئی بات اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں، کسی کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے، اسپیشلی جن سوسائٹیز میں ہم رہتے ہیں، وہ ہر وقت یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کے پاس اس کا بیک اپ ایویڈنس کیا ہے، فرام ویئر ڈو یو گیٹ اٹ، آپ کا سورس کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے جو ہے سائنٹیفک ایویڈنسز کے ذریعے جو ہے اس صورت میں کشمکش کا ایک طریقہ کو ایڈریس کرنے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ ان فی ذالک ومن آیاتی، اس طرح کی آیتیں آئیں گی. یعنی یہ ہمیں بلا رہی ہے، انوائٹ کر رہی ہے کہ آئیں اور انویسٹیگیٹ کریں. ٹھیک ہے. آگے ہم اس کو اور مزید سے اس کی تفصیل کو دیکھیں گے. یہ صورت اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فیصلے کی گھڑی، فیصلے کا دن جو ہے وہ آ گیا، اور وہ لوگ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آس پاس ہر طرف کائنات میں، اپنی زندگی میں دیکھ لیں، قرآن مجید کو دیکھ لیں. اور جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دیں گے. اور جو لوگ اسی پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آلریڈی جو ہے نا وہ فیصلہ ہمارا کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اسٹرائکنگ آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فیصلے کی بات کر رہے ہیں کہ انسانوں کا فیصلہ آلریڈی ہو چکا ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 22 ایویڈنسز، سائنٹیفک دلائل ہمیں صورت میں ملتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق اللہ نے کیسے کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو پانی کے ایک بوند سے، نطفے سے، اور پھر سوکھی مٹی سے، یعنی کھنکھناتی ڈرائی سوئل سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا. یعنی انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بار بار ہر آیت میں یہی بات آئیں گے کہ ان فی ذالک لآیات، آپ اللہ سے نشانیاں مانگ رہے، اس کے اندر نشانی ہے. دوسرا جو ایویڈنس ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں بتا رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانوروں کا انتظام کیا، ڈفرینٹ ٹائپس آف، کوئی ڈومیسٹک ہے، کوئی وائلڈ ہے. اور وہ کچھ جانور جو ہے وہ ہمارے لیے بیوٹیفیکیشن کا کام کرتے ہیں، جیسے ہم فر یوز کرتے ہیں اینیملز کا، ہم جیسے کوٹس، اور اسپیشلی اینیملز جو نیچرل اینیمل کوٹ جو ہے وہ بہت مہنگا بکتا ہے، یعنی بیوٹیفیکیشن کے لیے بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جانور کو ہمارے لیے کھانے کے لیے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مزے کا گوشت، اور ہر جانور کا، جیسے اگر چکن ہے، گائے، بکری، اونٹ، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں جو ہے ڈیفرنٹ ٹیسٹ رکھا ہے. پھر اس کے علاوہ جانور میں جو ہے وہ سٹیٹس اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جہاں پہ ہیلی کاپٹرز یا وہ بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آج کے زمانے میں بھی گدھے اور جانوروں کا یوز ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہم برساتے ہیں، یہ آپ کے لیے واٹر ریسورسز کا کام کہاں سے ہوتا ہے؟
یہ بارش کا پانی جو یہ ریزروارز میں جو ہے ہم ہولڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں، مطلب یہ بھی ایویڈنسز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر یہی بتایا کہ جو ایگریکلچر یا فیلڈز یا جو انگور کے درخت ہے یا زیتون کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں بھی آپ کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر رات اور دن اور سورج اور چاند، آیا نمبر 12، 13، 17، ان سب میں یہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں اور سائنٹیفک دلائل دیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کا کس طرح سے ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ بنا، کیونکہ یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ورڈز یوز کیے ہیں کہ تفکر، تعقل، تذکر۔ تفکر کا مطلب ہے آبزرو کرنا، پہلے آبزرویشن، پھر اس کے بعد تعقل یعنی اس کا ڈیٹا بنانا، اس کو اینالائز کرنا، اور تذکر کا مطلب ہے کہ انفرنس یعنی ایک کنکلوژن پر پہنچنا۔ اگر ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 12، 13 اور 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یوز کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد ابھی جب دنیا ڈارک ایجز میں تھی، مسلمانوں نے کس طرح سے سائنٹیفک ڈسکوریز کی، ہمارے دین میں جتنی چیزیں، ہمارے عبادتوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس میں سائنٹیفک انوینشنز نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا، کیونکہ ہم دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو تو ہم نے نماز قبلہ رخی ہو کر کے پڑھنا ہے، تو یہ بھی مسلمانوں نے ڈسکور کیا۔ اس کے بعد جو نمازوں کا ٹائم ہے، جو اوقات ہے، اس کو ہم نے کیسے انویسٹیگیٹ کیا ہے، یہ بھی ایسٹرو فزکس کا جو ہے ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے۔ اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی سارا بتا رہے ہیں کہ روزوں کے لیے ہمیں لونر منتھ جو قمری کیلنڈر ہے اس کے تعلق سے سمجھنا یہ سارا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان دا بگننگ آف ہسٹری، چونکہ مسلمان قرآن کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، تو they were at the giving end، یعنی وہ دنیا کو لائٹ دے رہے تھے، دنیا کو یہ ساری جو انویسٹیگیشنز یا جتنے نئی چیزیں انوینشنز ہو رہی تھی، مسلمان دنیا کو لیڈ کر رہے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے قرآن کو جو ہے بہت اس کی حیثیت کم کر دی، استغفر اللہ، ہم نے قرآن کو صرف اپنے دینی اس کے لیے یوز کرنا شروع کیا، تو ہم نے چونکہ اس کو نیرو ڈاؤن کیا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وی ہیو لاسٹ دا سائنٹیفک اپروچ آف قرآن، اور آج مسلمان جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ، وی آر ناٹ گیورز۔ ہمیں یہاں پہ اسپیشلی 12، 13 اور 17 نمبر کی جو آیتیں، اس پہ بہت غور اور فکر کرنا اور تفکر، تعقل اور تذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں بنائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کے جو فائدے ہیں اس کو گنایا کہ اس میں آپ اپنی کشتیاں چلاتے ہیں اور یہاں سے آپ پریشس سٹونز نکالتے ہیں، یہ ٹریول کے لیے کام آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سمندر نہیں بناتے تو انسان ایک سے دوسری جگہ کیسے جاتا؟ آج بھی جو ہیوی کنسائنمنٹس ہے وہ سمندروں کی ذریعے ہی جو یہاں سے وہاں جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اور مزید یہ بتایا کہ یہاں سے آپ کے لیے فوڈ جو ملتا ہے، سی فوڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں یہ ریڈ میٹ سے زیادہ ہیلدی، لو کولیسٹرول، امینو ایسڈز والا جو فوڈ ہے، یہ سی فوڈ وہیں سے ہمیں ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے راستہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر پہاڑوں کے درمیان جو پیسیجز ہے اگر یہ نہ ہوتے تو جب ابھی انسان ہوائی سفر نہیں کر رہا تھا تو ایک دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کیسے جا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ لینڈ مارکس، یعنی یہ سارے سائنٹیفک ایویڈنسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھو اگر ہم ٹریول کر رہے ہو اور ایک دم سے نیند لگ جاتی ہے اور آنکھ کھلتی تو آس پاس کے نظارے دیکھ کے انسان جو ہے وہ گیس کر لیتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سٹارز کو بھی آسمان میں اس لیے بنایا تاکہ وہ رات کے وقت جو سفر پہ جو لوگ نکلتے وہ اس کے ذریعے جو ہے اپنا راستہ معلوم کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ پوائنٹس ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ پوائنٹس آئیں گے۔ اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو اعتراضات
پیش کیے جا رہے تھے مکہ کے قریش کے اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مومن کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے اور کافر کا۔ جب قرآن پہ اعتراض ہوتا تو کافر کہتے تھے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن مسلمان یہ کہتے کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جب مطالبہ ہوتا تھا کہ اینجلز یعنی فرشتے ہم دیکھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے یہ کہتے کہ جب فرشتے آئیں گے تو تمہارے منہ پہ ماریں گے، اور تمہارے لیے فرشتے صرف عذاب کی خوشخبری لے کے اتریں گے، لیکن مومنین کے لیے جب فرشتوں سے ملاقات ہوں گی تو ان سے سلام والی بات ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر جو عبادات کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگ تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے، آخرت کے تعلق سے جو مس انڈرسٹینڈنگ تھے، رسالت کے تعلق سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور مومنین کا اور کافرین کا کس طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ بھی بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ ایکسپلین ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جو اور آگے ایگزامپلز آ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآنک ایٹیٹیوڈ ہے انسان کا، کیونکہ جو کانسیپٹس ہے اسپیشلی انسانوں کے اندر کہ عذاب کے تعلق سے ڈرتا نہیں انسان، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے بھی یہ کہہ رہے کہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اگر یہ ایٹیٹیوڈ یعنی یہ ڈر والا ایٹیٹیوڈ جو اللہ کے تعلق سے اور اللہ کے عذاب کے تعلق سے اگر یہ نہ ہوگا تو ہم اپنے زندگی کے لیے اونرشپس نہیں لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے کہ یہ جتنے اعتراضات قرآن مجید میں اٹھائے گئے تھے، ان اعتراضات کا قرآن نے خود جواب دیا ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج کا اعتراض کیا ہے، کرنٹ کلائمیٹ میں مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف۔ زیادہ تر یہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کم ہیں کیونکہ آج کل نالج بہت اویلیبل ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف بہت اعتراضات ہیں، اور اسپیشلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹس ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی ہیڈ لیس لوگ ہیں اور پرپز آف لائف نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انالائز کریں کہ ہمارے تعلق سے کیا اعتراضات ہیں اور اس کو اسی طریقے سے ایڈریس کریں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں سائے کے بارے میں بتایا کہ شیڈوز کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر بارش کے جو بینیفٹس ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دودھ کی مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے گائے کے 2 ڈفرینٹ 3 پائپس ہے، ایک یورین والا ہے ایک خون والا، اور ان دونوں کے بیچ میں سے دودھ کو کیسے نکالتے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کیسے ہمارے اس کے اندر کیوریٹو پراپرٹیز ہے، شفا ہے، اور اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمیں رزق دیا، ہمیں اولاد جیسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کی صلاحیت سکھائی، پہاڑوں پہ گھر بنانے کی صلاحیت سکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں پہ 22 جو ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنسز کا جو ہے وہ ذکر کیا سورۃ النحل میں۔ بہت غور کر کے بہت انالائز کر کے پڑھنے والی یہ صورت ہے۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ایک مورل فاؤنڈیشن کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، جیسے کہ باقی اس سے پہلے بھی جو صورتیں تھیں اس میں بھی یہ بات آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بتا رہے ہیں اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، تو سب سے فرسٹ پوائنٹ یہ عدل اور انصاف قائم کرے، صلہ رحمی کا حکم دیا، بدی اور بری اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، اور وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سب اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو۔ جب بھی ہم اللہ سے جو بھی ہمارا عہد ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مورل فاؤنڈیشنز کی کافی باتیں اس صورت میں آتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے، کس طرح سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے لوگوں کو عمدہ نصیحت کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرو، اور جب آرگیومنٹس ہو یا ڈیبیٹ ہو تو اس کو بھی بہت لاجیکلی، یعنی یہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک ایویڈنس بھی دیا اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔